رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے مطالبہ کیا تھا اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کیا کرو، اپنے رب سے ڈرا کرو. اور ساتھ ساتھ یہ بات بیان کی گئی تھی جو لوگ اس دنیاوی زندگی میں اخلاص پر مشتمل اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، ایسے انسانوں کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے اور آخرت میں بھی اچھائی ہے. اور اگر کسی اہل ایمان والے بندوں کو اس دنیاوی زندگی میں مخلصانہ عقیدہ و عمل بجا لانے کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، جہاں دین و ایمان پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے وہاں ہجرت کر کے آپ چلے جائیے. خواہ مخواہ کسی جگہ پر رہ کر اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کیجیے. گھر بار چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کی عملی مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کرائی گئی کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ سے سب سے بہترین انسان نے صرف اس لیے ہجرت کیا کہ وہاں دین و ایمان کا بچانا مشکل ہو رہا تھا. یعنی مکۃ المکرمہ جیسی سرزمین سے محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت نے صرف اس لیے ہجرت کیا کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھیں. جس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو تو اسلام تو نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ جگہ چھوڑی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی انسان صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، بے برداشت نہیں ہوتا، آہ واویلا نہیں مچاتا، بلکہ دینیات پر جمع اور ڈٹا رہتا ہے، تو اللہ نے ایسے انسان کو بے شمار اور بلا حساب اجر و ثواب کے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اور اس کی خوشخبری بھی سنائی ہے. اگر کوئی انسان دین و ایمان بچا لیتا ہے ثابت قدم رہ کے تب بھی اس کے لیے اچھائی ہے. کوئی انسان ثابت قدم تو ہے لیکن وہاں رہنا دشوار ہو جاتا ہے، وہ ہجرت کر لیتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی بشارت و خوشخبری سنائی ہے. ہر دونوں صورت میں دین و ایمان کا بچانا ضروری ہے. جہاں دین و ایمان نہیں بچتا وہاں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین،
اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ عبادت کے جو مراسم ہیں، جو طریقے ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اسباب و وسائل ہیں، جو صورتیں ہیں، چھوٹی بڑی وہ ساری صورتیں خالص اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے میں اللہ ہی کی عبادت و بندگی بجا لاؤں گا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔ کسی بھی صورت میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پرستش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ میں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہل کروں۔ فرما برداری کے جذبے کے ساتھ کوئی انسان کام کرنا چاہے نہ چاہے اس کی پرواہ نہیں ہے، چونکہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے تو میری اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں۔ عبادت بھی اللہ کے لیے اور پوری فرما برداری بھی اللہ ہی کے لیے، اس میں چونو چرا نہیں، اگر مگر چونکہ لیکن نہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں کرنے کا نہیں۔ حکم ملا فوراً سر جھکا دیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور گردن جھکا دی۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی یہ بھی سنا دیے لوگوں کو کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگا ہوا ہے، یا ڈر لگتا ہے۔ بڑے دن سے مراد قیامت کے دن۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یا تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی، یا اللہ کی بات ماننے کے بجائے کسی غیر کی بات مان لی، یا اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کے بجائے کسی اور کے سامنے سر جھکا دیا، اگر اس قسم کا کوئی عمل ہماری جانب سے سرزد ہوا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو سب سے بڑا دن ہوگا اس دن ہماری اللہ گرفت نہ کر لے اور پکڑ نہ کر لے۔ جب انسان کی نگاہ میں قیامت کا دن رہے گا تو یہاں بے احتیاطی کی زندگی وہ گزار نہیں سکتا ہے، بلکہ سوچے گا کہ جس طرح لاابالی پن کے ساتھ ہماری یہاں کی زندگی گزر گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے میں تو ہم ہیں، اللہ کے فرشتوں نے ہمارے سارے اعمال کو ضبط تحریر میں تو لایا ہے، ہماری زندگی بھر کا عملی ریکارڈ فرشتوں نے تیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آدھار پہ اور اسی روشنی میں ہمارے ساتھ بدلہ کرے گا یا فیصلہ کرے گا، تو اس وقت میں ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اس مناسبت سے انسان کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے لرزتا ہے، ڈرتا ہے، اور دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے گریز اور اجتناب کرتا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر اللہ نے اللہ کے رسول سے کہلوایا، آپ کہیے اللہ اعبد، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو۔ 3-4 آیتوں میں خالی اخلاص پر مشتمل عمل ہے، یاد رکھیے گا۔ اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا بن جاتا ہے، اور ریا و نمود کے ساتھ بڑا سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں مکھی کے پر کے برابر وزن نہیں رکھتا۔ انسان اعمال کا ڈھیر لگا دیا، انبار لگا دیا، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کی رضامندی کے لیے ہے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت ہے، یا اور کسی مسئلے میں، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جتنا بڑا سے بڑا اعمال کیا ہو، زمین سے لے کے آسمان تک تہ بتہ اعمال کو ہم نے لگا دیا ہے، لیکن قرآن کے بیان کے مطابق وہ ہوا منصورہ ہو جائے گا، وہ گرد و غبار ہوگا جسے تیز و تند ہوا کے جھونکے اڑا کے پھینک دیں۔ اس مناسبت سے قرآن میں جگہ جگہ بطور خاص
اخلاص کے ساتھ ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اگر تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت و بندگی کرنا چاہو تمہارا اختیار ہے۔ جہاں اللہ خوش اور محلہ خوش کا پہاڑا نہیں پڑا جاتا، اللہ بھی خوش رہے محلہ بھی خوش رہے یہ دیکھا نہیں آتا۔ محلہ خوش رہے کہ نہ رہے اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ خوش ہونا چاہیے۔ عبادت ہم اس لیے کریں گے کہ اللہ کی رضا جوئی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی مرضی ہمیں مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا مخالف ہو جائے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا حال یہ ہے آپ جتنا بھی کچھ کر دیجئے گا وہ آپ کے اندر عیب ہی نکالے گا۔ انسان کسی کی اچھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن کسی کی برائی کو کھود کرید کر کے رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے اور تیر کو تار بنا دیتا ہے۔ اس لیے بندے کی رضامندی کے حصول کی فکر نہ کی جائے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ سارے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ کہا اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے ہو یا اللہ کی عبادت مخلصانہ نہیں کرنا چاہتے ہو فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو اللہ کے سوا جس کی بھی تم عبادت بندگی کرنا چاہو تمہارا اختیار ہے۔ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یقیناً حقیقت میں گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور جنہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ اور سنو ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلا خسارہ ہے اور کھلا گھاٹا ہے۔ کس طرح گھاٹا میں جائے گا آدمی؟ ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے جو پاورفل ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور ایک انسان اپنے جیسے کسی بندہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ تو آپ کی طرح لاچار و مجبور ہے۔ بلکہ بسا اوقات جسے انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے پھر اسی کی پوجا پاٹ کرتا ہے، اس کے اندر طاقت و توانائی کیا ہے؟ وہ تو اپنا وجود کے لیے ہمارا محتاج ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہم اسی کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہیں، وہ چاہے کھڑا کا معاملہ ہو چاہے پڑا کا معاملہ ہو، مندر کا معاملہ ہو یا مزار کا معاملہ ہو، دونوں صورت وہی ہے، وہ دونوں ہمارے محتاج ہیں۔ اگر ہم ان کے قبروں پر مزارات تعمیر نہ کریں وہ خود سے تعمیر نہیں کر سکتے، چادر چرانے کا کام نہ کر سکے تو خود سے نہیں کر سکتے، منت و سمایت اور نظر و نیاز کی ڈالیاں نہ پیش کرنا چاہے تو خود سے نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے سامنے وہ چیزیں رکھی گئی، کسی جانور نے اڑا دیا ختم کر دیا، چاہے معمولی مکھی کیوں نہ ہو، تو اس سے ان کو چھڑانے کی بھی طاقت نہیں۔ انسان کی عقل ماری جاتی ہے کہ جس مخلوق کو اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے، وہ دنیا جہان کی مصیبتوں کو کس طرح ڈال سکتا ہے؟ تو دونوں صورت ہے، چاہے مسلمانوں کا عقیدہ میں ہو چاہے غیر مسلموں کے نظریہ میں ہو، جس کو کہتے ہیں یا تو کھڑا پوچھتا ہے یا پڑا پوچھتا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو کہا اس سے بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کون ہوگا کہ جس کو کمزور سمجھتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے اور زیادہ کمزور بنا لیتا ہے، اور پھر اسی دھرے پر اپنے آپ کو تو چلاتا ہی ہے، اپنے پیچھے والے اہل و عیال کو بھی چلاتا ہے۔ تو جو انسان گمراہی کا راستہ متعین کیا اور اپنے بعد والوں کے لیے گمراہی کا راستہ چھوڑ گیا، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہوگا کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو جہنم میں جا ہی رہے، پوری ذریت اور پوری نسل اور پوری اولاد اور پورے خاندان کو لے کے چلے جائیں گے۔ اسی قرآن نے کہا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارہ میں ڈال دیا ہوگا۔
یہاں تو انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بہت ہم نے کچھ کیا ہے، لیکن وہاں جا کے دیکھے گا کہ بالکل کان صفا ہے، چٹیل میدان ہے، عمل کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جو ڈھیر لگا کے رکھا تھا وہ تو راکھ کا ڈھیر تھا، ہلکا سا ہوا کا جھونکا چلا، ختم۔ اخلاص پر مشتمل چھوٹا عمل ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ بغیر اخلاص کا کوئی عمل ہوتا ہے اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ اسے پھونکوں سے اڑایا جا سکتا ہے اور اس کے وجود کو مٹایا جا سکتا ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، سنو یہی بہت کھلا خسران ہے، کھلا نقصان ہے، کھلا گھاٹا ہے۔ جو انسان دنیا میں آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے کچھ کر لیتا ہے یہ کمال نہیں ہے۔ جو انسان آخرت میں اپنی کامیابی حاصل کر لے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، اور جو انسان دنیا میں نقصان سے دوچار ہو گیا حقیقت میں وہ نقصان والا نہیں ہے۔ حقیقت کا نقصان تو یہ ہے کہ آخرت میں اس کا نقصان ہو جائے کہ سب کیا دھرایا پہ پانی پھر جائے اور معلوم پڑے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَفِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کی تہیں ہوں گی، تہ بتا آگ ہوں گی، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی تہ بتا آگ ہوں گی۔ ذَلِكَ يُخَفِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوف دلاتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو صرف مجھی سے ڈرا کرو۔ اگر کوئی انسان جہنم میں چلا گیا سوچے گا بڑا آرام کی جگہ ہے، قرآن کہتا ہے آرام نہیں ہے، آگ کا بچھونا بھی ہے اور آگ کا اوڑھنا بھی ہے۔ اوپر بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ جس کو قرآن نے کہا ظلل من النار، آگ کے سائے ہوں گے۔ جس کو کہا گیا آگ تہ بتا ہوگی، جہنم میں ڈالا گیا تو سب طرف آگ ہی آگ ہے، ایسا نہیں کہ کچھ دیر کے لیے آگ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان اچھا عمل یہاں نہیں کیا لیکن اچھا کیا ہے، اخلاص پر مشتمل نہیں کیا ہے، اس کے اعمال تو اکارت چلے گئے۔ جب اعمال اکارت چلے گئے تو جہنم سے تو بچ نہیں سکیں گے، اور جب جہنم میں ڈالے گئے تو ہر چار جانب سے بلکہ ہر شش جہات سب طرف سے آگ اس کو گھیر کے رہے گی۔ اس کو یاد دلا کر اللہ نے اپنے بندوں سے کہا یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو صرف مجھ سے ڈرا کرو، کسی اور سے ڈرو گے وہ تمہیں عذاب جہنم سے بچا نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر تم نے مجھ سے ڈر لیا اور میرے ڈر کے نتیجے میں شرکیہ اور کفریہ اعمال کرنے سے اجتناب کر لیا، جنتی اعمال بجا لانے کی کوشش کی، تو تمہارے لیے جنت کے بے شمار انعامات ہیں، اور اگر اس کے برخلاف کیا پھر سزا کے طور پر جہنم ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لیا، وانابوا الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف لو لگا لیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، لهم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہر وہ انسان یا ہر وہ عمل جس میں انسان کے اپنے عقیدے کا ایسا دخل ہو کہ جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے۔ اس مناسبت سے بعض مفسر نے بیان کیا طاغوت وہ ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا اور وہ خود فیصلہ کر کے اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو اپنی بات منوانا چاہتا ہے اللہ اس کے رسول کی بات کے بالمقابل، وہی طاغوت ہوتا ہے۔ ایک انسان نہیں مانتا کافر ہو گیا، ایک انسان اللہ کو مانتا مومن ہو گیا، ایک انسان اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے پھر اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی اس لائق ہیں کہ ہمیں مانا جائے۔ تو جو انسان خود قانون بناتا ہے اور اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے
چاہے وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو، ایسے انسان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو کہا جو انسان طاغوت کی عبادت و بندگی سے پرہیز کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی بات ماننے سے گریز کرتا ہے، اور پھر وہ چھوٹی بڑی ساری عبادتوں کے لیے ہمہ وقت ہر گھڑی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ہی سے لو لگاتا ہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور مخلص بندے ہیں، انہیں جنت کی بشارت و خوشخبری اور کامیابی کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کون بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ کے ان بندوں کو خوشخبری سنانے کی ترغیب دی گئی ہے جو بندے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اس کا صحیح معنی مطلب نکال کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں سن کر سنی کر دیا، سننے والے تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں، اب یہاں بیٹھے پتہ نہیں دکھ رہا تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کہاں کھوئے ہوئے ہیں اللہ کو معلوم ہے، بہت سے لوگ یہاں بیٹھ کے ہیں لیکن کھوئے ہوئے کہیں اور ہیں، وہ سنا ہی کیا؟ پھر اس کے بعد سن تو لیا، کہا سنا تو عمل کرنا پڑے گا، اس سے بہتر کہ سنو مت۔ تو کہا وہ بندے جنہیں خوشخبری سنانے کی ترغیب دی گئی ہے، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ استماع مطلب سمع مطلب سننا ہوتا ہے، یستمع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، کان لگا کے سننا۔ جو لوگ بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر ان باتوں میں جو اچھی بات ان کو لگتی ہے اس کا معنی مطلب سمجھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ان کو خوشخبری سنائے گی۔ ورنہ آپ سمجھے کہ دین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے پب جی بھی کھیل رہے ہیں، بیٹھ کے واٹس ایپ بھی کر رہے ہیں، بیٹھ کے کسی کو ہنسا کھلا بھی رہے ہیں، ہاں یہاں تو جسم کے اعتبار سے حاضر ہے لیکن روح کے اعتبار سے کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ کا بیٹھنا نہ بیٹھنا تو بیکار ہو گیا، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی گرفتار پکڑ ہو جائے کہ آپ نے مجلس شریع کی دھجیاں بھی گھیر کے رکھ دی ہے اور اس کی شان میں گستاخیاں کی، پکڑے آ سکتے ہیں۔ اس لیے جب دینی مجلسوں میں بیٹھا جائے تو یستمعون القول، بات کو بڑے غور سے سنا جائے، فیتبعون احسنہ، اس میں جو بات اچھی لگے، اچھی آپ کو لگے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اچھی اور صحیح ہو، اس بات کی پیروی کریں۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں کیونکہ اس کے نفس کے خلاف ہے اور اس کے من کے خلاف ہوتی ہے۔ تو آپ کے نفس اور من کے خلاف ہو پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق بات ہے تو ایسے بات کی آپ اتباع کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، صحیح راستے کی رہنمائی کر دی ہے، صحیح سوجھ بوجھ عطا کر دیا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ آدمی ڈپلومیسی اختیار کرتا ہے، چالاکی کرتا ہے، لباکی کرتا ہے اور سمجھتا ہم بہت بڑا عقل مند ہے۔ قرآن کہتا تم بیوقوف ہو، کہ تمہاری عقل مندی ہی رہ جائے گی۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو بالکل بھولا بالا ہو، وہ کسی کے دائیں بائیں میں جاتا نہیں ہے، کسی کے چکر میں پڑتا نہیں ہے، وہ تو سوچتا اللہ اس کے رسول کی جانب سے جو بات ملی ہم گردن جھکاتے اور ماننے کے لیے تیار ہے۔ دنیا اس کو بیوقوف سمجھے نہ دو، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ انسان عقل مند ہے۔ جسے کہا قرآن نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی انسان قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہم تو قرآن سے بھی بڑے ہیں، قرآن سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں، قرآن کے مسائل کو ہم سمجھنے والے ہیں، اس سے زیادہ دنیاوی تعلیم تو ہمارے پاس ہے۔ قرآن کہا تمہارے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں تب تم قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اولئک ھم اولو الالباب، ہی عقل مند ہے جو لوگ صحیح رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں، صحیح بات کو سن کر اس کی صحیح تہ تک پہنچ کر اس کے مطابق عقیدہ و نظریہ بنا لیتے ہیں اور اسی روشنی میں اچھے اعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو عقل مند ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں جنت کی بے انتہا
ساد و سامان سے پر، نعمتوں سے لبریز جنت کے بالا خانوں کی خوشخبری اور بشارت دی۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، تو سنو، کیا وہ انسان جس پر اللہ کے عذاب کا کلمہ صادق آ گیا، یعنی ان کے کرتوت کے نتیجے میں، شرکیہ اور کفریہ عقیدے کے نتیجے میں، یا اعمال صالحہ سے کوتاہی کے نتیجے میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آنے والا فیصلہ ہو چکا ہے، تو کیا آپ ایسے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فوراً بعد قرآن نے بھی کہا افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اسے نکال لیں گے جو جہنم میں چلا گیا؟ اس اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی کسی جہنمی انسان کو خود سے نہیں نکال سکتے۔ اگر کوئی انسان جہنم میں چلا گیا تو اللہ کے نبی اللہ سے سفارش کر سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، اللہ ہی اس کو بخش دے، سوچا الگ سے خود سے نکال دے، یہ باور نہیں ہے۔ جہنم دینا، جہنم سے روک لینا، بچا لینا، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ ہاں کسی کو جہنم سے نکلوانا ہے تو اللہ کی خوشامد کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیے، اس بندے کے لیے اللہ سے سفارش کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سفارش قبول کرے گا۔ آپ پورا پاورفل نہیں ہے کہ جس طرح چاہے نکال دیجئے، نہیں، بلکہ کہا اب اللہ سے سفارش کیجئے گا تب اللہ نکالے گا۔ تو کیا جس پر اللہ کے کلمہ عذاب کا کلمہ صادق آ گیا، جو عذاب کا مستحق و حقدار بن گیا، کیا آپ اسے عذاب سے بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے، جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے رب سے ڈرا لیا، جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کر لیا، جو لوگ متقی و پرہیزگار ہو گئے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے پر بالا خانے تیار ہیں، بلڈنگ پر بلڈنگ اس کے لیے پیڑ دیا گیا، دو چار بنگلہ نہیں ہے، بنگلہ ہی بنگلہ ہے، اور عالی شان عمارت اس کے لیے یہاں بنا دی گئی، تیار کر دی گئی، جس کو قرآن کہا غرف من فوقها غرف مبنیہ، یہ بالا خانہ ہے، پھر اس کے اوپر بالا خانہ، پھر اس کے اوپر بالا خانہ۔ اس لیے حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقِ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وہ لمبائی میں نہیں ہے، اونچائی میں ہے، پڑھتے جائے چڑھتے جائیے۔ کیا کہا اللہ نے کہ جو انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے لیے بالا خانوں پر بالا خانے تیار ہیں، اونچی سے اونچے محلات اور بلڈنگ اور عمارتیں ان کے انتظار میں کھڑی ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دھوکے کا وعدہ کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ جو انسان دنیا میں نیک عمل رہے گا، خوش عقیدہ رہے گا، اچھے اعمال کو بجا لائے گا، اللہ نے ایسے انسان کے لیے وعدہ یہ کیا ہے کہ اسے جنت دی جائے گی، اور جتنا عقیدے میں اور اعمال میں انسان مضبوط ہوگا، اسی اعتبار سے ان کو بہتر سے بہتر جنت عطا کی جائے گی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به ذرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے پانی اتارا ہے، بارش اللہ ہی بھیجتا ہے، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، وہ روئے زمین کے اندر اس کے شوتے اور چشمے بھی نکالتا ہے، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا، پھر اللہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں تیار کرتا ہے، مختلفاً الوانُ، جس کی رنگت مختلف ہوتی ہے، ثُمَّ يَهِيجُ، وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئے، پیلے پڑ گئے، ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر اللہ اسے ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیتا ہے،
ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، یقیناً اس میں نصیحت کی چیزیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ انسان کو اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اس طرح بتلائی گئی کہ آپ روئے زمین پہ غور و فکر کیجیے، اور بطور خاص دیہات میں چلے آئیے اور کسان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریے۔ آج کسان کا کتنی زبردست تحریک چل رہی ہے، لیکن اندھی بہری حکومت اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کی کاوشوں سے اور جس کی محنتوں سے اور جس کی کاشتکاری کے نتیجے میں انسان کھاتا پیتا اور موج و مستی کرتا ہے، آج اسی کو روندنے کے لیے تیار ہے۔ یقیناً اللہ اس کا زبردست محاسبہ کرے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہاں آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ پھر اس پانی کو زمین میں کہیں کہیں پر شوتے کی شکل میں، چشمے کی شکل میں نکال دیتا ہے، کہ ندی نالے میں جمع کرا دیتا ہے۔ جب موسم برسات کا نہیں ہوتا اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے کھیتی کو، انہی تالاب سے، انہی رہٹ سے، انہی کنووں سے، انہی نہروں سے اور انہی نالوں سے نکال کر پھر سوکھی زمین کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتی تیار کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کھیتیوں کا حال اگر دیکھیں تو کبھی کھیتی لہلہا رہی ہوتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ پوری کھیت میں سبز قسم کی زبردست چادر بچھی ہوئی ہے۔ کہیں آپ دیکھیں گے سرسوں وغیرہ کا زمانہ ہوتا ہے، ربی کا زمانہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ انسان اگر اس پر بھی غور و فکر کرے اسے اندازہ ہوگا کہ قدرت کی کرشمہ سازی کیا ہے اور اس کی کارسازی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، ایک مدت آتی ہے، ہوا کے جھونکے پڑے یا دھوپ کی تمادت پڑے، وہ کھیتی سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی سرسبز و شاداب، ابھی سکھاؤ سے دو چار، پھر دیکھیں وہ پیلا پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھا جاتا کہ اسے کاٹ کے لایا گیا، دونی کی جاتی، غلہ کو گاہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھر میں لایا جاتا، پھر اس کے چھلکے چھڑائے جاتے تو دھان سے چاول نکلتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ سبزیوں کو دیکھیں آپ یا دال وغیرہ کو دیکھیں، کس طرح اس پر کھول چڑھا ہوا ہے کہ گرد و غبار میں اٹا ہوا نہ رہے۔ پھر اس کو جب گاہا جاتا ہے یا دونی کی جاتی ہے یا چکی میں سے پیسا جاتا ہے تو اس کے چوکر کو الگ کر دیا جاتا اور دال اصلی شکل میں آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اسے بناتے ہیں دال روٹی کھاؤ اور پربو کے گن گاؤ۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ گن گاتا ہے، لیکن کھاتا ہے اللہ کا اور گاتا ہے غیر اللہ کا۔ آج حال یہ ہے، قرآن کا غور کرو، تمہاری زندگی کا حال یہ ابھی لہلہا رہی ہے، ابھی موسم خدا کا اس پر حملہ ہوا تو جس طرح لہلہاتی کھیتی سوکھ جاتی ہے، پتھر کا زمانہ آیا تو سرسبز و شاداب درختوں میں پتے لہلہا ہوتے ہیں، لیکن موسم خدا آتا ہے، پتجھڑ کا مہینہ آتا، وہ پتے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کھیتیوں پہ دیکھیں گے پانی پہنچانے کے نتیجے میں شادابی پائی جاتی ہے، بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک مدت آتی ہے کہ اسے پکنا بھی ہے اور اسے کٹنا بھی ہے اور اس سے غلہ نکلنا بھی ہے، تو لہلہاتی کھیتی کا کام تمام ہو جاتا۔ اب جا کے دیکھیے تو پورا چٹیل میدان ہے، کھیت میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کیا زندگی آپ کا یہی ہے؟ کبھی اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے، کبھی نشیب ہے، کبھی فراد ہے، کبھی آپ اونچا ہے، کبھی آپ نیچے ہیں، کبھی خوشگوار ہے، کبھی اس کے علاوہ سے آپ دو چار ہیں۔ تو زندگی اگر ہماری آپ کی اس طرح سے ہے تو دنیاوی زندگی میں اگر آپ نے کچھ اچھے اعمال کر لیے ہیں تو آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، لیکن یہ وہی کرے گا جو عقل مند ہوتا ہے۔ جو بیوقوف کسان ہوتا ہے غلہ ہر سال بوتا ہے، دھان ہمیشہ لگاتا ہے لیکن نقصان ہی ہوتا ہے۔ جو عقل مند اور چالاک ہوشیار ہوتا ہے وہ تھوڑی سی زمین میں بہترین قسم کے غلہ جات اپجا لیتا ہے اور پیدا کرا لیتا ہے، اس کے پاس مہارت ہے، وہ اپنے عقل سے کام لیتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، اس میں نصیحتیں ہیں، ذکر و اذکار کی باتیں ہیں، تذکیر ہے، عبرت و موعظت ہے، کس کے لیے؟ جس کے پاس عقل ہے۔ اگر عقل نہیں ہے اس کو سمجھانا بیکار ہے۔
اگر عقل ہے تو انسان قدرت کی بے شمار پھیلی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کر کے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو یوں ہی نہیں سجایا ہے۔ شادی بیاہ کا پروگرام ہوا، سجا دیا زبردست، کیوں؟ آپ وہاں جائیں گے آرام و سکون کے ساتھ اس کا مشاہدہ اور معائنہ کر کے کھا پی کے چلے آئیں گے۔ آپ کے لیے سجایا گیا، کام ختم ہو گیا، اس کے بعد سجاوٹ دور، سب چھڑا کے لے کے چلے آتے ہیں، پھر وہی دیکھیے گا وہ چٹیل میدان پڑا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا اعمال کے لیے آراستہ پہ آراستہ کیا گیا، یہاں کی بے شمار نعمتیں آپ کے لیے اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ آپ ان چیزوں میں غور و فکر کیجیے۔ جو یہاں کریں گے، جو یہاں بوئیں گے، وہی آپ کاٹیں گے۔ کسان اگر زمین میں بیج نہ ڈالے، جب بیج بونے کا زمان آئے اور بعد میں ہاتھ ملتا رہ جائے اور ادھر ادھر کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وقت پر کیا ہے۔ اگر ایگزام ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پرچہ آپ کو دیا گیا، صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، قلم آپ کے پاس ہے، 3 گھنٹے کا موقع دیا گیا، سوالوں کا جواب لکھیے، لکھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، نمبرات ملتے ہیں، لیکن آپ یوں ہی اسے گزار دیجیے گا اور 3 گھنٹہ کے بعد جب آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں اور خالے پیپر، سادہ پیپر تیار کر کے دے دیا یا الٹا پلٹا اس میں کچھ لکھ دیا، اس کے بعد آپ سوچیے گا کہ ہم پاس کر جائیں اور کامیاب ہو جائیں، یہ حماقت و بیوقوفی ہے۔ تو آخرت کی سرخروئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ایک مزرعۃ الآخرہ یا آخرت کی کھیتی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ یہاں جو بوئیں گے وہی کل قیامت میں کاٹیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھائی نصیب ہو، کامیابی ملے، سرخروئی میسر ہو، تو اس دنیاوی زندگی کو یوں ہی نہ گزاریں بلکہ اسے کام میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔